بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خصوصیات کلام میں آج ہم علامہ اقبال اور مولانا حسرت موہانی کے کلام پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کا ایک شاعر کی حیثیت سے مقام اس قدر بلند ہے کہ انہیں نہ صرف عالم اسلام کا عظیم شاعر تسلیم کیا جاتا ہے بلکہ ساری دنیا میں عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ اردو اور فارسی دونوں زبانوں کے شاعر تھے۔ ان کا کلام دنیا کی کئی زبانوں میں شائع ہو کر ہماگیر مقبولیت حاصل کر چکا ہے۔ علامہ اقبال جیسی مایہ ناز شخصیتیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے برصغیر میں مسلم قوم کو بیدار کرنے اور ان کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا، اس لیے تمام فکری صلاحیتیں عطا فرمائی تھی۔ ان کے دل میں اسلام اور پیغمبر اسلام کی محبت بے انتہا تھی، اس لیے انہیں عالم اسلام کی پستی اور ذوب و حالی کا شدید احساس تھا۔ ان کے دل میں سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ کس طرح وہ اہل اسلام کو عروج پر دیکھیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ملت اسلامیہ کو جو پیغام دیا وہ عزم و عمل کا پیغام تھا، اتحاد و اتفاق کا پیغام تھا، غلامی کی زنجیریں توڑ دینے کا پیغام تھا، وہی بلند و برتر مقام حاصل کرنے کا پیغام تھا جو قرون وسطیٰ کے مسلمانوں نے حاصل کیا اور ساری دنیا کی قیادت کا اعزاز انہیں حاصل ہوا۔ علامہ اقبال کی شاعری کو 4 بڑے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ابتدائی دور 1905 تک کا ہے، دوسرا دور 1908 تک کا ہے، تیسرا دور 1924 تک کا ہے اور چوتھا دور ان کے انتقال کے وقت تک یعنی کہ 1938 تک کا ہے۔ پہلے دور کی ابتدا طالب علمی کے زمانے سے ہوتی ہے اور وہ شاعری کی ابتدا حالی کی طرح روایتی غزل گوئی سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ نظمیں لکھنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وطن پرستی کے جذبے میں مخمور ہو کر نظمیں لکھتے ہیں، لیکن جلد ہی وہ وقت آ گیا کہ وطن پرستی کے محدود دائرے سے نکل کر عالم اسلام کے ترجمان بن کر سامنے آئے اور ان کے ملی اور اسلامی نظموں نے برصغیر کے گوشے گوشے میں دھوم مچا دی۔ اب ان کی شاعری ایک اہم پیغام کی ترجمان بن چکی تھی۔ علامہ اقبال کی نظر میں خودی انسان کا وہ جوہر ہے اور یہ ہماگیر قوت ہے جس قوت سے زمین و آسمان کے راز عیاں ہوتے ہیں اور اسی قوت سے انسان مومن کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ اقبال کے کلام کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا فلسفہ عشق ہے۔ انہوں نے عشق کے فلسفے کو اپنے مخصوص انداز میں بڑے والہانہ اور مؤثر انداز میں بیان کیا۔ انہوں نے جذبہ عشق کو مجازی معنوں میں استعمال نہیں کیا بلکہ حقیقی معنوں میں استعمال کیا۔ وہ انسانیت کے بلند ترین مدارج حاصل کرنے کا اس کو ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ 1920 سے لے کر 1924 تک علامہ اقبال کی شاعری کا وہ دور گزرا ہے، وہ اس لیے زیادہ اہم ہے کہ اس میں وہ اتحاد عالم اسلام پر زور دیتے ہیں اور تحریک آزادی کی حمایت میں زوردار اشعار لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں آخری دور میں بھی انہوں نے بڑا کام کیا اور بہت سی بلند پایہ نظمیں لکھی، ان میں مزید قرطبہ بھی شامل ہے۔ آپ کی نظموں میں خیالات کی گہرائی، تاریخی حقائق، فکر کی بلندی اور اظہار بیان کی شگفتگی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ آپ کی تصانیف میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور اسرار خودی بہت مشہور ہے۔ مولانا حسرت موہانی نہ صرف اعلیٰ درجے کے شاعر اور منفرد سیاستداں تھے بلکہ نہایت متقی، پرہیزگار، بلند کردار اور عالم باعمل انسان تھے، سادگی کا پیکر تھے اور صدق و صفا کا نمونہ۔ مولانا حسرت موہانی نے سیاست میں قدم رکھا مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ کبھی حق و صداقت پر مصلحت بینی کو ترجیح نہیں دی۔ جو بات کہنی تھی صاف کہی اور برسر عام کہی، جو نظریہ پیش کرنا تھا وہ بانگ و دہل پیش کیا۔ مولانا حسرت کو ایک سوشلسٹ رہنما کی حیثیت سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی، لیکن وہ دراصل پکے اور کٹر مسلمان تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اصل مسلمان۔ مولانا کی شاعری کا آغاز بچپن ہی سے ہو گیا تھا۔ وہ فطری طور پر شاعر تھے، اس لیے ان میں تمام صلاحیتیں موجود تھیں جو ایک عظیم شاعر بننے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ انہوں نے لکھنؤ کی مشہور استاد شاعر حضرت تسلیم لکھنوی کی شاگردی اختیار کی اور بہت جلد غزل گو شعراء میں ان کا شمار ہونے لگا۔ وہ شاگرد تو ایک ہی استاد کے تھے لیکن طبیعت نے فیض کئی استادوں سے حاصل کیا۔ مولانا حسرت دراصل غزل کے شاعر ہیں۔ انہوں نے ابتدا میں روایتی انداز میں شعر کہنے شروع کیے لیکن بعد میں ان میں انفرادیت پیدا ہو گئی۔ فن کے سلسلے میں ان کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے غزل کو اثر نو زندہ کیا، اسے دیدہ زیب جامہ پہنایا اور دلہن کی طرح سجا کر شعر و ادب کی سٹیج پر لا کھڑا کیا۔ انہوں نے غزل میں تکلف، بناوٹ اور تصنیع کو خاتمہ کر کے اہل لکھنؤ کی جو میراث تھی اسے ختم کیا۔ مولانا حسرت کو سیاسی وجوہ کی بنا پر قید بھی کاٹنا پڑی۔ ان کے ساتھ مولانا کی غزل میں چاشنی، سادگی، رنگینی، جوش پہلو بہ پہلو موجود ہے۔
زبان بہت صاف اور شگفتہ ہے۔ الغرض ان کی غزلوں میں جدید غزل گوئی کی تمام خوبیاں اور عناصر موجود ہیں۔ انہیں اردو کا بہترین غزل گو شاعر کہا جاتا ہے۔ وہ ان شعراء میں سے ہیں جنہوں نے اردو کے قدیم اور جدید رنگ کو ملایا۔ وہ رئیس المتغزل